جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سحر رمضان میں ہمارے آج کے مہمان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ چودھری نوید احمد صاحب، فیروز گرامر سکول جنڈا والا سے ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سحر ویلفیئر سوسائٹی کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا سحر رمضان میں۔ صاحب اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ رمضان ماہ مقدس ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ وعلیکم السلام جی علی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو روزے کے متعلق بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں روزہ بیک وقت دو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور بلکہ تربیت بھی کرتا ہے، ایک شکر اور دوسرا تقویٰ۔ شکر اس وقت آپ سمجھے جب آپ روزہ کھولتے ہیں، پورا دن آپ پیاسے اور آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، جب آپ کو کھانے کا موقع ملتا ہے افطاری کی شکل میں، تو اس وقت انسان ایک دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس بات کا اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اور مجھے اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا تقویٰ استعمال، جو لفظ یہ تقویٰ ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے اور بمقابلہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں بہت حقیر اور بے بس سمجھتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں اللہ کی بڑائی واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوتا ہے۔ اچھا مجھے نوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ روزے پہلی امتوں پہ بھی تھے، روزے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی فرض کیے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کے بعد کن خاص چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ویسے تو بہت سا، یعنی صرف روزہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مقبول نہیں ہے، یا وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ خام خواہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ اصل میں اس کے تمام اعمال، اس کی تمام سوچیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا آپس میں ملاقات کا سلسلہ، اپنا رویہ اسے پہلے عام حالات کے بمقابلہ رمضان میں اس کو درست کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ اس کو طرح کلامی سے بچنا چاہیے، اس طرح۔ اور یعنی تقریباً ہر انسان جو ہے اس کو اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا، اپنی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ جتنی بھی کوشش کرے اپنی تمام کمزوریوں کو کم سے کم کرے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اصل روزہ یہی ہے۔ اچھا نوید صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات شیئر کی کہ اپنے اندر سے ان خامیوں کی نکالے۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو روزے کے پورے آداب آنے چاہیے۔ ایک معاشرے میں جو بہت سی چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہم دکانداروں کی بات کریں یا جو لوگ کاروباری حضرات ہیں، ان کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا سیزن شروع ہونے والا ہے، تو جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ سیزن کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ رمضان آ گیا تو ہمارا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان آتا ہے تو چیزیں خورد و نوش میں قیمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو چیز 30 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے۔ کیا روزہ رکھ کے اس طرح کا کام کرنا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ زیب تو نہیں دیتا، اور نہ ہی مسلمان کو، کم از کم جو مسلمان ہے اور جس کا اللہ پہ اعتبار ہے اور یقین ہے، اس کو اس قسم کی عملی طور پہ اس قسم کی حرکات و سکنات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے، یا خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ اس وقت میں یعنی رمضان کے مہینے میں جو خریداری بڑھ جاتی ہے، گاہک زیادہ آتا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہے تو معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ، اور اس بندے کے لیے انفرادی طور پہ اس کے اپنے اعمال کا بھی نقصان ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف جو اللہ نے ہمیں خاص نعمتیں سے سرفراز فرمایا ہے، رمضان ایک لحاظ سے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ ایک آپ سمجھیں کہ بارش ہے، یعنی نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہی بدقسمت شخص ہے جو ان نیکیوں کی بہار سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس بارش سے اپنے آپ کو یعنی نہ فائدہ اٹھا سکے، فائدہ مند نہ ہو۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ کی بات یہ سن کے خواتین حضرات کے، انہوں نے کہا کہ جیسے موسموں میں بہار کا موسم ہوتا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں جو رمضان ہے وہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ ان دنوں میں تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اچھا نوید صاحب، میں اپنے مہمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ کروں گا، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے اٹھایا کریں تاکہ انہیں پتہ ہو سحری اور افطاری کے حوالے سے۔
آپ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ آپ نے جب پہلا روزہ رکھا تو کیسا موسم تھا، اور والدین کے ساتھ ذرا وہ اپنے لمحات شیئر ہاں یہ بڑی زبردست بات ہے. گو آج سے اتنے سال ہو گئے ہیں تو اتنا تو نہیں یاد رہتا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ 6 سال اس وقت میری عمر تھی اور میں نے بڑے شوق سے اور بڑی لگن کے ساتھ روزہ رکھا. اس میں میرے والدین کا بھی بڑا، گھر والدہ کا، والد کا، سب کا بڑا کردار ہے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا. تو اب میں جو موجودہ مائیں ہیں ان سے میری التماس ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ان کی لحاظ سے ان کی کے مطابق اس کی عمر چھوٹی ہو، بے شک چھوٹی ہے، لیکن اگر بچہ یا بچی وہ چاہتی ہے کہ میں روزہ رکھوں تو اس کو چاہیے کہ ان کی انکریج کریں، اس کا حوصلہ دیں، اسے شاباش دیں کہ ہاں بچے تم رکھو، ضرور رکھو، چاہے وہ آدھا دن ہی رکھیں. اسے مت کہیں کہ تم چھوٹے ہو، ایسے نہیں ہوگا، تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہیں بہت گرمی لگ جائے گی. یہ بات درست نہیں. آپ شکر کریں کہ کوئی بچہ روزے کی طرف آیا. جی نوید صاحب، پروگرام کے اختتام پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو؟ ہاں یہ پیغام تو دینے کے لیے بے شمار پروگرام ہیں، اس کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا یہ پیغام یہی ہے کہ اس مہینے میں چاہیے ہمیں کہ ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب کریں، اور اپنے اعمال کی درستگی ہم خود ہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سحر رمضان میں. میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ جہاں بھی رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی دے. میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی ظفر. اجازت دیں، اللہ نے کے بان. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.